بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے، عبارت ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَدُومُ هَذَا الْحَدُّ فَيَكُونُ آخِرُهُ كَأَوَّلِهِ وَأَوَّلُهُ كَآخِرِهِ وَأَوْسَطُهُ كَطَرَفَيْهِ، يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل، فالأول هو زمان ظهور الخبر والآخر هو زمان كل ناقل يتصوره آخرا، فلو لم يكن في الأول كذلك كان آحاد الأصل فسمي مشهورا إن انتشر في الأوسط والآخر، ولو لم يكن في الأوسط والآخر كذلك كان منقطعا كنقل القرآن والصلوات الخمس، مثال لمطلق المتواتر دون متواتر السنة، لأن في وجود السنة المتواترة اختلافا، قيل لم يوجد منها شيء، وقيل إنما الأعمال بالنيات، وقيل البينة على المدعي واليمين على من أنكر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَيَدُومُ هَذَا الْحَدُّ، اور یہ حد برقرار رہے گی، یہ حد برقرار رہے گی۔ دام یدوم دومن، ہمیشگی پر رہنے کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ حد برقرار رہے گی۔ فَيَكُونُ آخِرُهُ كَأَوَّلِهِ، پس اس کا آخر اس کے اول کی طرح ہوگا۔ وَأَوَّلُهُ كَآخِرِهِ، اور اس کا اول اس کے آخر کی طرح ہوگا۔ وَأَوْسَطُهُ كَطَرَفَيْهِ، اور اس کا درمیان اس کے دونوں طرفوں کی طرح ہوگا۔ یعنی یستوی فیہ جمیع الازمنۃ، اس میں تمام کے تمام زمانے برابر ہوں گے۔ من اول ما نشأ ذلک الخبر، اس زمانے سے کہ جس میں وہ پہلا زمانہ کہ جس سے یہ خبر پیدا ہوئی ہے اس سے لے کر الی آخر ما بلغ الی ھذا الناقل، اس آخر تک کہ جو اس ناقل تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، یعنی خبر پیدائش سے لے کر آخری ناقل تک پہنچنے تک یہ تمام کے تمام زمانے برابر ہیں۔ فالاول، پس پہلا زمانہ، ہوا زمان ظہور الخبر، وہ اس خبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے۔ والآخر، اور اس کا آخری حصہ، اس کا آخر، ہوا زمان کل ناقل، یہ ہر اس ناقل کا زمانہ ہے، یتصورہ آخراً، کہ جس کو آخری ناقل تصور کیا جائے، جس کو آخر تصور کیا جائے۔ فلو لم یکن فی الاول کذالک، اگر ابتدا میں ایسا نہ ہو تو کان آحاد الاصلی، اس کو آحاد الاصل کہا جاتا ہے۔ فسمی مشہوراً، اور اس کو مشہور کا نام دیا گیا ہے، لیکن کب؟ ان انتشر فی الاوسط، اگر درمیان میں آ کر یہ خبر پھیل گئی ہو، مشہور ہو گئی ہو، والآخری، اور آخر میں آ کر یہ خبر پھیل گئی ہو۔ ولو لم یکن فی الاوسط والآخر کذالک، اور اگر درمیان میں اور آخر میں آ کر بھی ایسا نہ ہو تو پھر کان منقطعا، اس کو منقطع کہا جائے گا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ منقطع ہوگا۔ اچھا بیٹا، ہم خبر کی پہلی تقسیم میں چل رہے تھے۔ خبر کی پہلی تقسیم وہ کیفیت اتصال کے بارے میں تھی، اور کیفیت اتصال کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کیفیت اتصال کا مطلب ہے کہ یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے، یہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو درمیان میں واسطے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آیا یہ تواتر کے طریق سے پہنچی ہے، یا یہ شہرت کے طریق سے پہنچی ہے، یا یہ احادیت کے طریق سے پہنچی ہے؟ تو پھر اس اعتبار سے اس خبر کی تین قسمیں ہوئی تھی۔ پہلی قسم اتصال کامل، میں نے آپ کو لکھوایا تھا۔ دوسری قسم ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً شبہ ہو۔ تیسری قسم ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً بھی شبہ ہو اور اس میں معناً بھی کیا ہو بیٹا؟ شبہ ہو۔ صورتاً اور معناً شبہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں سے ہم پہلی قسم میں چل رہے تھے۔ پہلی قسم کس کی تھی بیٹا؟ اتصال کامل کی قسم تھی۔ اتصال کامل کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ خبر متواتر۔ اتصال کامل کی مثال کیا ہے؟ اتصال کامل کی کس کو کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر کو کہا جاتا ہے۔ اور خبر متواتر کون سی حدیث ہے؟ یعنی وہ حدیث، وہ خبر، وہ روایت کہ جس کو پہنچانے والے، جس کو روایت کرنے والے ہر دور میں،
ہر دور میں کم از کم اتنے لوگ ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب کیا ہو بیٹا، محال ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کے لیے کوئی عادت کی تعین شرط نہیں ہے، بس اس کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ وہ حد کیا ہے بیٹا؟ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ ان کا اجتماع علی الکذب کیا ہو، محال ہو، یہ اس کی حد ہے۔ خبر متواتر کی یہ کیا ہے میرا بیٹا؟ حد ہے۔ اچھا جی، آگے اس حد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حد جو ہے یہ ہر زمانے میں برقرار رہے گا۔ ہر زمانے میں کیا رہے گا بیٹا؟ برقرار رہے گا، یعنی ہر زمانے سے مراد اول والا زمانہ، درمیان والا زمانہ اور آخر والا زمانہ۔ اول والا زمانہ جو ہے نا میرا بیٹا، وہ اس خبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اسی طرح جو ہے نا وہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بھی جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آگے جا کر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ درمیان والا زمانہ وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ درمیان والا زمانہ ہے۔ اور آخر والا زمانہ اس کا یہ ہے کہ جو آخری محدث ہے، مثال کے طور پر بخاری میں اگر ہم چلیں تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ آخری ہیں۔ اگر ترمذی میں ہم چلیں تو امام ترمذی جو ہے نا وہ اس کے آخر ہیں۔ اور اگر ہم صحیح مسلم میں جائیں تو امام مسلم جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ اس کے آخر ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو خبر متواتر کی حد ہے، ابتدائی زمانے میں بھی یہی حد ہو، درمیان والے زمانے میں بھی یہی حد ہو، اور آخری زمانے میں بھی یہی حد ہو، یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ صحابی اگر ایک بھی بیان کرے، ایک صحابی بھی اگر ہو، تو اس کو جو ہے نا ہم متہم بالکذب نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان سے جو ہے نا ہم جھوٹ وغیرہ اور اسی طرح جو ہے نا جو خبر کی قبولیت کے منافی باتیں ہیں وہ ہم صحابہ کی طرح منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن خبر متواتر کے لیے چونکہ شرط ہے کہ خبر متواتر کو صحابہ کے زمانے میں بھی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ وہ تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہوں، اور آگے جا کر درمیان والا جو زمانہ ہے اس میں بھی اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ وہ جو ہے نا بیٹا ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری جو زمانہ ہے، جو آخری ناقل کا زمانہ ہے، وہاں تک جو ہے نا یہ سلسلہ اسی طرح ہو کہ ہر زمانے میں اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو۔ اس لیے فرمایا وَيَدُومُ هَذَا الْحَدُّ، خبر متواتر کی یہی حد برقرار رہے گی۔ کون سے حد؟ حد سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو، یہ حد ہے خبر متواتر کی، یہ برقرار رہے گا۔ تو فرمایا فیکون آخرہ کا اولی، اس کا آخر اول کی طرح ہوگا، یعنی آخری زمانے میں بھی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوگا کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہوگا جتنا ابتدا والے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ آگے وہ اولہ کا آخری ہی، اور اول والا حصہ آخر والے حصے کی طرح ہوگا۔ بات وہی ہے کہ شروع میں بھی اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو اور آخر میں بھی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو۔ وہ اوسطہ کا طرفیہ، اور اس کا اوسط درمیانہ جو زمانہ ہے وہ بھی طرفی سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ابتدائی زمانہ اور آخر والا زمانہ، یعنی اس میں بھی تعداد جو ہے نا وہ ابتدائی زمانے اور آخر والے زمانے کی طرح تواتر کو پہنچی ہوئی ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اس کی وضاحت شارح نے بیان فرمائی، یعنی یستوی فیہ جمیع الازمنتی، کہ تمام زمانے اس میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ تمام زمانے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کا زمانہ، آگے اس خبر کے پھیلنے کا زمانہ اور آخری ناقل تک اس کو پہنچنے کا زمانہ، یہ سارے زمانے کیا ہیں بیٹا؟ اس میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ من اول ما نشأ ذلک الخبر، اس ابتدائی زمانے سے کہ جس سے یہ خبر پیدا ہوئی ہے، الی آخر ما بلغ الی ھذا الناقلی، اس ناقل تک پہنچنے کا جو آخری زمانہ ہے وہاں تک۔ فالاول هو زمان ظہور الخبر، پہلا زمانہ کون سا ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائی۔ پہلا زمانہ ظہور خبر کا زمانہ ہے، ظہور خبر کا زمانہ ہے کہ یہ خبر جو ہے نا یہ کہاں سے ظاہر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے،
انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ اس کے ظہور کی خبر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے روایت کیا ہے۔ یہ ظہور خبر کا زمانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کے پھیلنے کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ تو درمیانی زمانہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری زمانہ کسے کہا جائے گا؟ آخری زمانہ اس کے آخری ناقل کا زمانہ، آخری ناقل کا زمانہ۔ میں نے عرض کر دیا کہ بخاری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امام بخاری آخری ناقل ہیں، اور امام بخاری سے آگے ہم تک جو سند کا سلسلہ پہنچا ہے وہ تو ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اس میں راویوں پر کوئی جرح وغیرہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ امام بخاری نے جب کتاب کو لکھا تو اس میں جو احادیث ہیں وہ محفوظ ہو گئیں۔ اب ان کے بعد میں آنے والے راویوں پر کوئی جرح و تنقید وغیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کتاب وہاں پر اب جو ہے نا بخاری کی جو حدیث ہے ہم اس کو بخاری کے حوالے سے اس کے اوپر بحث کریں گے، بخاری سے ہم آگے اس طرف نہیں آئیں گے۔ تو اس سے فرمایا کہ آخری ناقل کا زمانہ آخری زمانہ مراد ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر شروع میں اتنے لوگوں نے اس کو روایت نہیں کیا ہو، شروع میں اگر ایک صحابی نے مثال کے طور پر روایت کی ہے، سمجھ میں آ گئی، اس کو پھر احاد الاصل کہا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک روایت ایسی ہے کہ اس کو ابتدا میں کتنے ایک صحابی نے روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال کے طور پر ایک حدیث کو آگے روایت کیا، درمیان والے زمانے میں آ کر جو ہے نا اس کو 3-4 بندوں نے روایت کیا، اور آخر والے زمانے میں آ کے وہ خوب پھیل گیا، خبر متواتر کی حد کو پہنچ گیا۔ ہم اس کو خبر متواتر نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ظہور کا زمانہ ہے، جو ابتدائی زمانہ ہے، اس کو کتنے لوگوں نے؟ ایک آدمی نے روایت کیا تھا، ایک صحابی نے روایت کیا تھا۔ سمجھ میں؟ یہ احاد الاصل ہوگا۔ اگرچہ ہم اس کو خبر مشہور اس لیے کہیں گے کہ آخری زمانے میں یہ خوب پھیل چکا ہے، لیکن ہم اس کو احاد الاصل اس لیے کہیں گے کہ یہ ابتدائی زمانے میں، ظہور کے زمانے میں جو ہے نا بیٹا اس کو اتنے لوگوں نے روایت نہیں کیا ہے کہ جو تواتر کی حد تک پہنچ جائے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ابتدا میں اس کو 1-2 بندوں نے روایت کیا ہو، درمیان میں جا کر یا آخر میں جا کر اگر یہ خوب پھیل جائے، تواتر کی حد تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی ہم اس کو متواتر نہیں کہیں گے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ احاد الاصل۔ یہ ہوگا تو احاد الاصل، لیکن ہم اس کو خبر مشہور اس لیے کہیں گے کہ بعد میں یہ خوب پھیل گیا ہے، یہ خبر خوب پھیل گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ابتدا میں بھی جو ہے نا اس کو اتنے لوگوں نے روایت نہیں کیا، درمیان میں بھی روایت نہیں کیا، اور آخر میں بھی اتنے لوگوں نے روایت نہیں کیا، تو پھر اس کو جو ہے نا بیٹا کیا کہا جائے گا؟ منقطع کہا جائے گا، اور اس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ آگے جو مثال انہوں نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔